سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ باد پائیں باد انجمن ابا کے ہاتھ میں جو اپنے انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جناب سید کونین کو جناب کو کھڑی رہی تھی بہت سے بھاگ جاتے ہیں آپ حضرات برائے کرم کرتے اور پانی کرتے پھر اس کے بعد بات آتا ہے جناب سرکار وفا میں محفل مقاصدہ کا پروگرام ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مشہور و معروف شعبہ شعراء کرام سب کا اللہ نے عقیدت مانگا ہے جناب امجد رحمٰ سے پیش کرائیں گے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم نصیب ہیں تو انجمن برائے کرام ہال کو خالی کر دیں ماتم نواز نظام حسین انتہائی احتشام عقیدت اور احترام کے بعد محبت میں ڈوبے ہوئے بہت سے باہر جا رہے ہیں حضرات کچھ لوگوں کے بچے گم ہو گئے ہیں جن کے بچے گم ہو گئے ہیں اور ان کے بچے کھڑ گئے ہیں جناب عارف پگریوی صاحب شاعر جناب عارف پگریوی صاحب اگر ان کے آواز سماعت فرما رہے ہوں تو مائکروفون کو آج وہ اپنے ٹرین پر پہنچ جائیں آج مراسل والے اپنے ٹرین پر پہنچ جائیں بھیا منٹ کے بچے ان سے اپنے والدین سے راضی میں اپنے بچوں کو دلا کرتے ہیں اور ان کے بچے ان سے گم ہو جاتے ہیں تو برائے کرم اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں انتظامیہ کے لیے عوام کے لیے کوئی سازش کا شور ہو رہا ہے ہماری درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کے ساتھ پیش نہ ہوں اپنے بچوں کو اپنے خیال رکھیں اگر جو لوگ اپنے جوتے اسٹینڈ کر کے آئے ہیں جہاں پر جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں جو اپنے جوتے جمع کرا کے آئے ہیں وہ اپنے جوتے وہاں پہ حاصل کر دیں کیونکہ وہاں پر ہیں اور دوسرے ڈرائیور کو پریشانی ہو رہی ہے تو برائے کرم تو دیر کے جوتے وہاں رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے جوتے وہاں پہ حاصل کر دیں میں پھر ایک وقت طے کر رہا ہوں جناب محمد پگریوی صاحب سے وہ آ کے مائکروفون آگے کے پروگرام کو شروع کرنے کے لیے اس کی ابتدا کرنا ہے آج کی محفل میں بات ہے سرکار وفا میں ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام جو بیرونی بھی ہیں اور مقامی بھی ہیں اپنے مخصوص اور منفرد عمل کے ساتھ بارگاہ سرکار وفا میں اپنے مولانا عقیدت پیش کروائیں گے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی ضروریات ہمارے اوپر جلد از جلد غور و فکر لیں جناب عارف پگریوی صاحب کے کلمات کو سن رہے ہوں تو آئے مائکروفون کو سنبھالیں ان کے بعد یقیناً وہ کیسی مرتب ہو گئی ہوگی کہ کون کون سے شعراء کرام جو بیرونی ہیں مقامی ہیں جنہوں نے اپنا نظر نعمت پایا ہے جناب امجد رحمٰ علیہ السلام نے پیش کروانا ہے اس چیز کو پڑھ کے سنائیں اور اپنے شعراء کرام کے تمام ساتھیوں کے ساتھ اور منتشر لے آئیں آج کی یہ محفل جشن ابوالفضل عباس کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے جس میں ہندوستان کے معنی شعراء کرام اپنا موضوع نذرانہ بارگاہ ابوالفضل عباس میں پیش کروائیں گے لہٰذا میں محترمانہ ملتمس ہوں تمام حضرات سے جو ادھر ادھر تشریف رکھتے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں آ جائیں اور جو پنڈال میں ہیں وہ آمادہ ہو چکے ہیں محفل کو سننے کے لیے آج کی یہ عموم محفل جشن ابوالفضل عباس کے عنوان سے اسی بارگاہ میں منعقد ہونے جا رہی ہے اس میں ہندوستان کے معنی شعراء کرام اپنا مضمون نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے
کے سرپرست جناب کوثر زیدی کیرانوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب کوثر زیدی کیرانوی اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضا سرسوی صاحب سے کہ اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب رضا صاحب سرسوی، جناب رضا سرسوی صاحب میری آواز کو اگر سن رہے ہیں تو وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور محفل کمیٹی کے تمام ممبران سے میری گزارش ہے، آج کی اس محفل کمیٹی کے تمام ممبران سے میری گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لیں۔ جو شعراء حضرات کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد پنڈال میں تشریف لیں۔ حضرات گرامی، اس سے قبل کہ محفل کا آغاز کیا جا سکے میں بتا دوں کہ آج کی اس پرنور محفل کی صدارت حجت الاسلام عالی جناب مولانا شمشاد احمد صاحب گوپال پوری فرمائیں گے، اور زیر سرپرستی قیام آل عبا آج کی اس محفل کے سرپرست جناب کوثر زیدی کیرانوی صاحب ہوں۔ انشاءاللہ نظامت کے فرائض جناب شرر لکھنوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں انجام دیں گے۔ بارہا یہ اعلان کیا گیا کہ آج کی اس پرنور محفل میں ہندوستان کے مایہ ناز مشہور و معروف افتخار قوم شعراء حضرات شرکت فرما رہے ہیں۔ شعراء اور بیرونی شعراء دونوں ہی اپنے اپنے انداز میں آقا کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ تمام حضرات محظوظ ہوں گے۔ میں ایک بار پھر تمام شعراء کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلد از جلد اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور محفل کمیٹی کے تمام ممبران سے میری گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ جناب محمد ریاض عارفی صاحب، جناب محمد علی عارفی صاحب، جناب ماسٹر علی رضا، جناب مرزا ببو صاحب، جناب فلک بگرہوی صاحب، جناب ممتاز مظفر نگری صاحب، جتنے بھی محفل کمیٹی کے ممبر ہیں وہ یہاں تشریف لے آئیں اور یہاں کے انتظام کو دیکھیں۔ آج کی اس طرحی محفل کے لیے جو مصرع طرحہ طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آمد حضرت عباس کی تیاری۔ انشاءاللہ آپ طرحی کلام اسی مصرع طرحہ پر سماعت فرمائیں گے۔ جو ہمارے مہمان شعراء ہیں ان کے اسماء گرامی میں آپ تک پہنچا دوں۔ جناب کوثر زیدی کیرانوی، جناب انقلاب سرسوی، جناب عزادار باقری، جناب رضا سرسوی، جناب نسیم الحسن باقری، جناب محبوب انصاری، جناب فخری میرٹھی، علی سلمہ، جناب نشتر سرسوی، جناب اصغر حیدری، جناب شرر لکھنوی، جناب رفیع سرسوی، جناب ساون ہلاری، جناب حسنین امروہوی، جناب خورشید مظفر نگری، جناب نواب چھولسی، جناب آیت چھولسی،
گٹیرو، عباس الہ آبادی، نسیم چھولسی، عادل سہارنپور، سکندر جان سٹی کا نام ہے جی، اور سکندر جان سٹی صاحب۔ مولانا معراج مہدی صاحب نے یہ نام بھیجا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر گنجائش ہو تو یہ نام ہاں ابھی بتیا ہمارا 73 کا لگا کے مان گئے میں گزارش کر رہا ہوں صدر محفل آفتاب خطابت پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں دروازے مین گیٹ پہ گرا ابھی کو جب جہاں پہ جا رہے تھے نا تو بھیڑ بہت توڑ دی ہماری آج کی اس محفل کے سرپرست جناب کوثر زیدی کیرانوی تشریف لا چکے، ایک جوشیلا درود پڑھ کے آپ ان کا استقبال کریں۔ بھیا جی کہ وہ جلد محفل ہم نہیں چاہتے کہ اور تاخیر ہو۔ اس کو بولو مائکوں کو دونوں ایک جگہ دیکھیے حضرات، گزارش کرنا چاہتا ہوں ان حضرات سے جو یہاں بار بار اعلان کرانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، جمع ہوئے ہیں، سب سے تمام زائرین مولا سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کسی صاحب کو راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز مل جاتی ہے، گویا وہ موبائل ہو، پین ہو، بٹوا ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو یہ سبھی کا دینی فریضہ ہے کہ وہ اس راستے سے پڑے ہوئے سامان کو اٹھا کر کمیٹی کے آفس میں جمع کر دیں تاکہ جو اس کا مالک ہے وہ اس تک پہنچ جائے۔ یہاں آ کر بار بار اعلان کرانے سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹربنس ہوتا ہے، تھوڑی دقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ سبھی کا دینی فریضہ ہے، اور جن حضرات کا اگر کسی کا موبائل گم ہوا ہے، یہ مولا عباس کی درگاہ ہے، اگر
نوکیا کا گم ہوا ہے تو یہ ممکن ہے کہ مولا اس کو اور اس سے اچھا دے دیں، ممکن ہے، پیسہ بھی مولا ہی دیں گے، یہاں سب کچھ ملتا ہے۔ معراج مہدی آواز دے دی۔ دیکھیے مولانا معراج مہدی اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ مولانا معراج مہدی صاحب اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو وہ تلاوت کلام پاک کے لیے جلد از جلد یہاں تشریف لے آئیں۔ مومنین، زائرین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سال کمیٹی کی جانب سے درگاہ عالیہ کے دروازے کے قریب ایک جوتا اسٹال لگایا جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس جوتا اسٹال پہ جن ممبران کی ڈیوٹی ہوتی ہے انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، وہ بھی مولا کے جشن میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لہذا شب کا کافی حصہ گزر چکا ہے، وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پرنور محفل میں شامل ہوں، مگر وہ جوتوں کی پہرہ داری کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جن حضرات کے جوتے وہاں جمع ہیں برائے کرم اب وہ وہاں سے لے لیں تاکہ اس جوتا اسٹال کو بڑھا دیا جائے، وگرنہ وہ جوتے صبح ملیں گے۔ اس اعلان کو بغور سماعت فرما لیں کہ جن حضرات کے جوتے جوتا اسٹال پہ جمع ہیں وہ جلد از جلد وہاں جا کے اپنے جوتے لے لیں، ورنہ وہ جوتے انہیں پھر صبح ملیں۔ شبیح الحسن کا نام لینا ان کا گلا متاثر ہے۔ شبیح الحسن برائے تلاوت قرآن مجید شبیح الحسن صاحب تشریف لے۔ مولانا شبیح الحسن صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ مولانا شبیح الحسن صاحب اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ نعرہ سلامت۔ اس کو ایسا ارے بھائی اس کو ایسا پڑھ کے لگائیے۔ اس کو پلٹ کے لگائیے ایسے۔ یہ ٹھیک تھوڑا نیچے کر دیجیے۔ ایک طویل عرصے کے بعد رضا صاحب نے اس محفل میں شرکت کی ہے۔ ہم تحریر ضبط کے مقبول مشہور ہیں، دونوں نے ہماری گزارش قبول کی اور یہاں تشریف لائے۔ ایک بار اور درود پڑھ کے پروفیسر ہو درسن عالی صاحب کو پڑھائیں۔
تلاوت کے لیے شروع کریں. پر محمد آل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل کریں گے ٹھیک ہے پیچھے بٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں آج یہ حسین ترین موقع عنایت فرمایا کہ ہم بارگاہ ابوالفضل العباس علیہ السلام میں حاضر ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ مجالس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کا جو مسالمہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بخوبی معلوم ہے، اس کی طرح ہے آمد حضرت عباس کی تیاری ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شعراء کرام سے گزارش کروں کہ جتنے شعراء بھی تشریف لائیں وہ کم سے کم ایک قطعہ مصرع طرح میں ضرور پڑھیں۔ دوستو، ہماری محفلیں ہوں یا مجلسیں، ہماری گفتگو کبھی بھی بے ربط نہیں ہوتی، اس لیے
کہ ہم خطیب منبر سلونی کے ماننے والے ہیں. ہم ہمیشہ باربط گفتگو کرتے ہیں، ہماری گفتگو میں تسلسل ہوتا ہے. تو ہماری محفلیں ہوں یا مجلسیں، جب بھی ہم اپنی محفلوں یا مجلسوں کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے نعت، سب سے پہلے حمد کے بعد نعت، اور نعت کے بعد منقبت کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے. آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں حمد سے. دور کی بات نہیں کرتا، آپ کے قریب کے شاعر علامہ مرحوم نسیم امروہوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب حمد ہو، ایک صلوات آپ سب مل جل کے پڑھیے. نہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی تعداد میں یہاں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فلک شگاف صلوات ہونا چاہیے. حاضر کرتا ہوں کہ کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے. اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے. اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے. کس جاؤ سے ڈھونڈوں کے بلا قید مکاں ہے، عارف کی حد عقل سے بالا وہ صمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے. تو مجمع ازداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر. سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم میں ماہر، بے گوش کے سامنے ہے بغیر آنکھ کے باصر. بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. دیکھیے سامعین سے شرر نقوی کو شکایت نہیں ہوتی ہے، مگر اسٹیج سے شکایت ضرور ہوتی ہے. جب دقیق مصرے پڑھے جائیں اور ہمارا اسٹیج خاموش رہے تو تکلیف ہوتی ہے ذرا سی. میں حمد پڑھ رہا ہوں، علامہ نسیم امروہوی صاحب کے مصرے آپ کو سنا رہا ہوں. کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بڑھتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہیں. کس جاؤ سے ڈھونڈوں کے بلا قید مکاں ہے، عارف کی حد عقل سے بالا وہ صمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے. تو مجمع ازداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر. سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم میں ماہر، بے گوش کے سامنے ہے بغیر آنکھ کے باصر. بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے. دیکھیے اس کے قدرت کا کمال یہی ہے نا. رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے. دیکھیے حمد پڑھی جا رہی ہے، اللہ کی حمد ہو رہی ہے. کیا کہہ رہا ہے شاعر کہتا کہ رکھتا ہے نظر. انشاءاللہ مولا عباس علیہ السلام کا صدقہ اگر مجھے حاصل ہوا تو اس محفل میں آپ بیٹھ کے داد نہیں دیں گے، کم سے کم کھڑے ہو کے تو داد دیں گے. اس لیے کہ غازی عباس کی بارگاہ میں یہ جشن ہر سال منعقد کیا جاتا ہے. اس سال بڑے اچھے شعراء ہماری فہرست میں ہیں. میں مصرے آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے. رگ رگ میں سماتا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے. جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے. دیکھیے میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو لوگ اپنی نشستیں نہیں لے پائے ہیں وہ لوگ اپنی نشستیں لے لیں. سب لوگ جمع ہو جائیں، بیٹھ جائیں اور آمادگی ہو جائے شاعر کی طرف، ناظم کی طرف. پھر میں آپ کو مصرے سناؤں گا. دیکھیے سب سے پہلے حمد ہوتی ہے، حمد کے بعد نعت کے لیے آئیے میں آپ کو ہندوستان کے شاعر کے مصرے نہیں سناتا، میں آپ کو سرزمین پاکستان لے کے چلتا ہوں. رسالت میں آپ کی نعت کون پڑھے گا؟ وہ رسول جو سراج منیر ہے، وہ رسول جو بشیر ہے، وہ رسول جو طٰہٰ ہے، وہ رسول جو یاسین ہے، وہ رسول جو مدثر ہے، وہ رسول جو مزمل ہے، وہ رسول جو کائنات کا پیشوا ہے، وہ رسول جو امت کا رہنما ہے، وہ رسول جو علم کا مخزن ہے، وہ رسول جو سرتاج پنجتن ہے، وہ رسول جو وارث چمن ہے، وہ رسول جو محبوب رب امین ہے، وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، وہ رسول جو ختم مرتبت ہے، وہ رسول جو بادشاہ عرب و عجم ہے، وہ رسول کے جس نے عرب کے بدبوؤں کو مسلمان بنا دیا. مرحوم علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کہتے ہیں
کہ جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے۔ نہ 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 نہ، میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ اب یہ جو دروازوں میں لوگ کھڑے ہیں ان کے ہاتھ نہیں اٹھے، میں مصرع سنا رہا ہوں، انشاءاللہ ایک ایک مومن کے ہاتھ بلند ہوں گے۔ جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے، اے شہر علم، اے شہر علم، ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا، جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے۔ اے شہر علم، ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا، اے شہر علم، ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا۔ کیا جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے، اے شہر علم، ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا، جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے۔ یہ چپ رہیں تو سانس رکے جبرائیل کی۔ دیکھیے اس خطیب کے مصرع سنا رہا ہوں جس خطیب نے خطابت کو روانی دی ہے۔ علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب جتنے بڑے خطیب تھے اتنے ہی بڑے شاعر بھی تھے۔ جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے، یہ چپ رہیں تو سانس رکے جبرائیل کی، بولے تو آیتوں میں اثر بولنے لگے۔ یہ چپ رہیں تو سانس رکے جبرائیل کی۔ اب ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ سادات جو ہیں، یہ شیعہ جو ہیں، یہ نعت پڑھنا نہیں جانتے، جہاں دیکھیے وہاں علی علی کرتے ہیں، ان سے نعت پڑھنا نہیں آتی۔ ایک کائنات والوں دیکھیے یہ پروگرام لائیو پروگرام چل رہا ہے liveazadari.com پر، ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، ساری دنیا مجھ کو سن رہی ہے۔ شرر نقوی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سے بڑا رسول کا نعت خوان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں یہ میرا دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ ہم سے بڑا رسول کا کوئی نعت خوان ہو نہیں سکتا، یہ ہے میرا دعویٰ۔ اور دلیل یہ ہے کہ ساری کائنات میں ہم سے زیادہ جناب ابو طالب کا کوئی دیوانہ نہیں۔ ہائے 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 ہائے، جناب ابو طالب کا ہم سے بڑا کوئی دیوانہ نہیں۔ کائنات کا پہلا نعت گو شاعر جناب ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اب جو نعت کہتے ہیں اور جناب ابو طالب سے عداوت رکھتے ہیں، انہیں نعت کہنے کا حق نہیں ہے، انہیں نعت پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ سنو، اب ایک ایک مومن کی توجہ مجھے چاہیے۔ نعت کے لیے میں کوثر کیرانوی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، یہاں سے لے کے آخری آدمی تک کیا شعر سنانے جا رہا ہوں میں، میرا پسندیدہ شعر ہے، آپ کی سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے، یہ چپ رہیں تو سانس رکے جبرائیل کی، بولے تو آیتوں میں اثر بولنے لگے، بولے تو آیتوں میں اثر بولنے لگے۔ اے شہر علم، ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا، جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے۔ توجہ میرے دوستو، جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے، تو نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کروں، نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کروں، کٹ جائے گر زباں تو نظر بار۔ نعت رسول پاک کا مولا سلامت رکھیں آپ کو، مولا سلامت رکھیں آپ کے جذبوں کو۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ سنتے ہیں۔ ہماری فہرست بڑی طویل ہے اور ہمارے مہمان شعراء اور میزبان شعراء یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ میں بڑا مختصر سے وقت آپ کا درمیان میں لوں گا، ذرا ابتدا میں ذہنوں کو آمادہ کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے ہیں۔ یہ چپ رہیں تو سانس رکے جبرائیل کی، بولیں تو آیتوں میں اثر بولنے لگے۔ عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے، عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے۔ ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے، عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے، ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے۔ مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھیں۔ جو دعائیں آپ یہاں لے کے آئے ہیں غازی کی درگاہ میں، غازی عباس علیہ السلام آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔
آئیے حضرات آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک ایسا شاعر کہ جو مستقل مزاجی سے آپ کے درمیان ہے اور غالباً اس جشن کے بانی بھی رہے ہیں، محترم جناب کوثر کہرانوی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ نعت رسالت میں آپ پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مل جل کے باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ السلام علیکم حضرات، آج درگاہ باب الحوائج میں یہ محفل مقاصدہ 26ویں دور میں شامل ہو چکا ہے۔ اس کی ابتدا محترم مرحوم توقیر محلکوی صاحب نے کی، ان کی تحریک پہ یہ محفل شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد مسلسل یہ خدمت ہم لوگ انجام دیتے رہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ اب اگلی نسلوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، تو اس مرتبہ انجمن عارفی کے کچھ نوجوان اس میں شامل ہوئے۔ مجھے بہت خوشی ہے، بہت مسرت ہے کہ یہ سلسلہ نوجوان نسل کے سپرد کیا گیا۔ مجھے بہت یقین ہے انشاءاللہ نہایت کامیابی کے ساتھ یہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ بہرحال مجھے یہ حکم ہے کہ میں نعت کے کچھ اشعار پیش کروں۔ شرر صاحب نعت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ ایک درود پڑھیے ذرا محمد و آل محمد پر۔ یقیناً شرر صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ الزام ہم لوگوں پہ، ہم تمام شیعہ شعراء کرام جہاں جہاں بھی ہیں ان سب پہ یہ الزام برابر آتا رہا ہے کہ یہ لوگ رونے پیٹنے والی قوم ہے، یہ لوگ نعت نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال میں 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور فیصلہ آپ کے سپرد انشاءاللہ۔ ملاحظہ فرمائیں رضا صاحب بہت عرصے کے بعد اس محفل میں شریک ہے، تو عرض کرتا ہوں کہ اب 2-3 شعر تحت میں سنیے، اس کے بعد ترنم سے وعدہ ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا نعت کے شعر رفیع بھائی کے۔ اب ورد زبان نام محمد جو تو کر لے، اب ورد زبان نام محمد جو تو کر لے، اس نام کی برکت سے دعاؤں میں اثر لے، اس نام کی برکت سے دعاؤں میں اثر لے، اور احرام عقیدت لیے اے طائر افکار۔ ملاحظہ کیجئے، احرام عقیدت لیے اے طائر افکار، طیبہ و نجف کے لیے اب اذن سفر لے، طیبہ و نجف کے لیے اب اذن سفر لے، اور آقا تیری عظمت حد ادراک سے آگے، آقا تیری عظمت حد ادراک سے آگے، پھر فکر میری کس طرح جبریل کے پر لے، آقا تیری دیکھیں نعت ہو رہی ہے، آقا تیری عظمت حد ادراک سے آگے، پھر فکر میری کس طرح جبریل کے پر لے، اور الفاظ وضو کر کے قطاروں میں کھڑے ہیں، الفاظ وضو کر کے، الفاظ وضو کر کے قطاروں میں کھڑے ہیں، الفاظ وضو کر کے قطاروں میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نعت میں شامل ہمیں کر لے، الفاظ وضو کر کے قطاروں میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نعت میں شامل ہمیں کر لے۔ حضرات یہ ایک شیعہ شاعر کی نعت کے 2-3 شعر تھے، میں نے نمونے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ 2-3 شعر ترنم سے بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ میں درود پڑھیے ذرا محمد والے محمد۔ مطلب حاضر ہے۔ میں کیا کہوں زبان
سے کیا کیا نبی کا ہے. ملاحظہ کیجیے گا. میں کیا کہوں زبان سے, میں کیا کہوں زبان سے, کیا کیا نبی کا ہے جب ساری کائنات ہی صدقہ نبی کا میں کیا کہوں زبان سے, کیا کیا نبی کا ہے جب ساری کائنات ہی صدقہ نبی کا ہے. یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائے, ملاحظہ فرمائیے گا. جب ساری کائنات ہی صدقہ نبی کا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں. مولا علی و فاطمہ زہرا حسن حسین. ملاحظہ کیجیے گا. مولا علی و فاطمہ زہرا حسن حسین. مولا علی و فاطمہ زہرا حسن حسین بے مثل دو جہان میں کنبہ نبی کا ہے. بے مثل دو جہان میں کنبہ نبی کا ہے. سلوات پڑھیے ذرا محمد آل محمد. جب ساری کائنات ہی صدقہ نبی کا ہے. میرے حبیب شافع روز جزا ہو تم. ملاحظہ کیجیے گا. میرے حبیب شافع روز جزا ہو تم. اللہ کی نظر میں یہ رتبہ نبی کا ہے. اللہ کی نظر میں یہ
کوثر نبی کا کوئی بھی سایہ نہیں مگر. بھائی انقلاب صاحب ملاحظہ فرما لیجیے گا. بھائی نعت پڑھ رہا ہوں میں دیجیے، ایسا نہیں ہے. جب ساری کائنات ہی، مقطع پیش کر رہا ہوں. کوثر نبی کا کوئی بھی سایہ نہیں مگر کوثر نبی کا کوئی بھی سایہ نہیں مگر کہتے ہیں جس کو خلد وہ سایہ نبی کا سبحان اللہ، جزاک اللہ. یہ ہمارے کوثر بھائی بڑی اچھی نعت پڑھ رہے تھے اور میں مستقل مزاجی کے ساتھ مائک کی طرف متوجہ تھا. پتہ نہیں، دیکھیے میرے دوستو، عجیب و غریب مزاج یہ رہا ہے دنیا کا. کونین کا کچھ نظام ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک الگ رہتا ہے اور تین الگ رہتے ہیں. پتہ نہیں آپ اس وقت محفل سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا پتہ نہیں آپ کی سماعتیں کہاں ہیں. دیکھیے ایک مائک یہ الگ ہے، یہ تین مائک الگ ہیں، ان کا الگ اپنا مزاج ہے. اس ایک کا یہ ایک اپنے آپ میں اتنا بھاری ہے، اتنا بھرکم ہے. میرے دوست مولانا محمد حسینی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں محترم رضا سرسوی صاحب سے یہ گزارش کروں کہ وہ پہلے نعت کے کچھ اشعار سنائیں آپ کو، اور پھر منقبت کے سلسلے میں جب ان کو پکارا جائے گا تو بعد میں وہ منقبت کے اشعار سنائیں گے. بغیر تمہید کے گزارش کر رہا ہوں محترم جناب رضا سرسوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا. یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یہاں خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا. یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یہاں خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا. نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. اور کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، احمد کو کوئی پالنے والا. یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یہاں خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا. نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا. ارے کردار فروشوں کو درے آل نبی سے خیرات تو ملتی ہے، وظیفہ نہیں ملتا. کردار فروشوں کو
کردار فروشوں کو درے آل نبی سے خیرات تو ملتی ہے، وظیفہ نہیں ملتا۔ اور یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک میں جن کی پیوند تو مل جاتے ہیں، دھبر یہ آل محمد یہ آل محمد ہیں، یہ آل محمد ہیں کہ بہت شعراء سب کو سننا، یہ آل محمد ہیں کہ امام جن کے پیوند تم مل جاتے ہیں، دھبا نہیں ملتا۔ اور دروازے پا تو لکھا ہوا قصر غنی ہے، دروازے پر تو لکھا ہوا قصر غنی ہے، لیکن کبھی محتاج کو آٹا نہیں ملتا۔ دروازے پر تو لکھا ہوا قصر غنی ہے، لیکن کبھی محتاج کو آٹا نہیں ملتا۔ ارے جس گھر میں چٹائی ہے کہ پیوند یا فاقے، ارے اس در سے بتاؤ کہ کسے کیا نہیں۔ اس در سے بتاؤ کہ کسے کیا نہیں ملتا۔ ارے اصحاب نبی اور ہیں، اولاد نبی اور، اصحاب نبی اور ہیں، اولاد نبی اور، ہاتھوں سے کبھی خون کا رشتہ نہیں ملتا۔ ارے حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے تو دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں۔ حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے تو دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا۔ ارے جس روز سے ہے نہر پر عباس کا قبضہ، ارے بھوکے تو بہت ملتے ہیں، پیاسے